يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، کل آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی فضیلت میں 2-3 احادیث کا ذکر میں نے کیا تھا. پیارے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ کے تعلق سے دنیا کے اندر بھی بڑے فوائد بتائے اور آخرت کے اندر بھی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں سورتیں ایسے ہیں کہ رب کریم کی خدمت میں دنیا میں جو بھی بندہ اس کو پڑھتا تھا اس کے تعلق سے بحث کریں گے، سفارش کریں گے اور جھگڑا کریں گے. دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر تمام قسم کی آفتیں اور مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر گویا قبرستان نہیں بلکہ آباد ایک گھر کہلائے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر گویا قبرستان کہلاتا ہے. بہرکیف ان احادیث کی روشنی میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازم پکڑنی چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 286 یعنی 286 آیات ہیں. 286 آیات ہیں. تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورت چلتی ہے. پہلا پارا، دوسرا پارا اور تیسرا پارا جو ہے تقریباً نصف کے قریب تک یہ سورت چلتی ہے. اس سورت کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے، یعنی حروف مقطعات. حروف مقطعات جیسا کہ میں نے کل بتایا کہ یہ چند ایسے الفاظ ہیں جس کا معنی اور جس کا مطلب اور جس کی حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، کہ مختلف سورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں الف لام میم، کبھی یاسین، کبھی طاسین، کبھی طٰہٰ میم، کبھی قاف، اس طرح کے جن الفاظ سے شروع ہوتے ہیں ان الفاظ کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو کتاب شروع ہو رہی ہے قرآن مجید کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں بتا دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اور اس کتاب سے فائدہ متقی ہی اٹھا سکتے ہیں. اس کتاب سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کا تقوی رکھتے ہیں. تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی کا خوف، اللہ تبارک و تعالی کی محبت، یعنی من جملہ اگر مختصر انداز میں کہا جائے تقوی اوامر اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا، جو منہیات ہیں جن کاموں سے کرنے کو منع کیا گیا ہے اس سے رک جانے کا نام گویا تقوی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ میں آگے مومنین کے صفات کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کیا ہے مومنین کے صفات؟ الذین یؤمنون بالغیب،
مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ واجبات ہو یا فرائض یا نفل صدقات ہو، یعنی واجبات فرائض یعنی زکوٰۃ یا عام صدقات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ۔ اور پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ لوگ ہیں جو آپ پر اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن مجید پر، تورات پر، انجیل پر، زبور پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ان تمام چیزوں پر مومن جو ہے ایمان رکھتے ہیں، اور ان کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانے میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تو مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں۔ گویا یہاں مومنوں کے جو صفات بتائے گئے، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یہ مومنوں کے صفات بیان کیے گئے۔ اور اس کے بعد ان مومنوں کے تعلق سے کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ جو ہے ان کے اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کی دوسری قسم یعنی کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے بارے میں نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کافروں کو آپ ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں گویا برابر ہے، آپ کے ڈرانے سے اور نہ ڈرانے سے ان کا ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اس لیے کہ کافروں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر ان کی سماعت بند ہو چکی ہے، ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر گویا مہر لگا دی ہے، اس لیے ان کے لیے بڑا عظیم اور دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر کے رکھے۔ کافر یعنی جو لوگ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی وہ ایک الگ لمبی بحث ہے، لیکن من جملہ آپ کے سامنے مختصر سی بات یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات پر اور ملائکہ پر، انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر جو آدمی ایمان لے آتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں ہی کے بارے میں اور تھوڑی سی گفتگو کے بعد انسانوں کی تیسری قسم یعنی منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین جو ہے یہ بڑے کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کافروں سے بھی زیادہ خطرہ منافقین کے لیے ہے، اور منافقین کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے وہ بڑا بھیانک اور دردناک ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے آخری گڑھا ہے، جہنم کا جو سب سے زیادہ نچلا حصہ ہے اس میں منافق ڈالے جائیں گے، گویا کافروں سے بھی بدتر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے صفات الگ، کافروں کے ایکٹیویٹیز الگ، ان کے صفات کا ذکر الگ کرنے کے بعد پھر سے جو تیسری قوم ہے، تیسری انسانوں کی شکل ہے، تیسری انسانوں کی جو گروہ یا جماعت ہے وہ منافقین ہے، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا۔ بڑی لمبی بحث منافقین کے بارے میں ہے کہ یقادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو گویا دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں،
وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایسا سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کا معنی یہ ہے عام فہم زبان کے اندر کہ وہ آدمی جو ایمان لانے کا اور نیک عمل کا ڈھونگ تو رچے لیکن پھر سے اپنے لوگوں میں جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ میں وہاں صرف اسی لیے چلا گیا تھا فلا فلا۔ اس طرح جو ہے دو چہرے رکھنے والے کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہاں آ جائے تو ایمان والا ظاہر کرے، وہاں چلے جائے تو اپنے آپ کو غیر ایمان والا ثابت کرے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے اندر ایک اور جماعت سے جو پالا پڑا وہ منافقین کی ایک بڑی ٹولی تھی، جن کی وجہ سے اسلام اور اصحاب اسلام اور نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ہی دشمن تھا اور کھلا دشمن تھا۔ کھلے دشمن سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن چھپا ہوا جو دشمن ہوتا ہے، پیٹ پیچھے جو دشمن ہوتا ہے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مکے کے اندر ایک دشمن یعنی کافر تھے، یہاں مدینے کے اندر کافر بھی اور منافق بھی دونوں بھی۔ ان کے بڑی تفصیلی گفتگو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صفات کے بارے میں کہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ لا شعوری طور پر اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل ایمان کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے۔ فساد فی الارض یعنی زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم فساد مت پھیلاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم کہاں جھگڑا پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ آج بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں اصلاح کے نام پر، مصلح کے نام پر بہت سارے مقامات پر اور بہت سارے مواقعوں پر جو ہے فساد پھیلایا جاتا ہے، اور فساد پھیلانا گویا بہت بڑا جرم ہے، فساد پھیلانا بہت بڑا جرم ہے، فتنہ پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا؟ قتل سے زیادہ گناہ جو ہے وہ فتنہ پھیلانے میں ہے، وہ فتنہ پھیلانے میں۔ اس لیے فساد فی الارض یہ صفت منافقین کی ہے، ہماری نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے گھریلو مسائل ہو، جماعتی مسائل ہو، مساجد کے مسائل اجتماعی یا انفرادی، ہم اصلاح کے نام پر فساد نہیں پھیلانا چاہیے۔ دو دوستوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، خاندان میں بیٹے اور ماں باپ کے درمیان، یا پھر کہیں بھی معاملہ ہو تو یہ فساد فی الارض اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ نبی علیہ السلام کے شان میں تو گستاخی کرتے، نبی علیہ السلام کے شان میں بھی گستاخی کرتے اور صحابہ کرام کے شان میں بھی گستاخی کرتے۔ کیسے صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرتے؟ جب ان سے کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو جب ان سے کہا جاتا کہ تم ان جیسے ایمان لے آؤ، یہ لوگ جیسے ایمان لے آئے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم ان جیسے نعوذ باللہ بیوقوف قسم کے لوگوں کی طرح ایمان لائے؟ صحابہ کی جب مثال دی جاتی کہ تم اگر مومن ہو، ایمان کا تمہارا دعویٰ ہے تو صحابہ جیسے ایمان لے آئے ہیں ایسے ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے کہ یہ تو بیوقوف ہے، تو کیا ہم بھی اسی طرح بیوقوفی کا شکار ہو کر ایمان لائے؟ نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کی گستاخی کرتے تھے یہ لوگ، اور اسی طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا مذاق؟ جب یہاں آتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ہیں، جب وہاں جاتے شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے اور اپنی محفلوں کے اندر ایمان کا، اسلام کا اور نبی علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ اپنی محفلوں میں چلے جاتے، شیطان ان کے ساتھ حاوی ہو جاتا تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس طرح وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، جبکہ وہ اللہ کا یا دین کا مذاق نہیں اڑا رہے بلکہ اپنے آپ کا مذاق وہ اڑا رہے ہیں۔
اور اسی طرح سرکشی ان کی ایک صفت تھی. سرکشی یعنی حکم کے خلاف ورزی کرنا, حکم کے خلاف بغاوت کرنا, یہ سرکشی ان کے اندر یہ بھی پائی جاتی تھی. ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر چلنا یہ بھی ان کا منشا تھا, یہ بھی ان کی ایک صفت تھی کہ وہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدتے تھے. اولئک الذین یشترون الضلالۃ بالہدی, ہدایت کے بدلے میں وہ لوگ گمراہیاں خرید کر جو ہے اپناتے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہترین تجارت ہے, جبکہ ان کے لیے بہترین تجارت نہیں تھی, بہترین کاروبار نہیں تھا. لہٰذا آج بھی ہم ہدایت کے بدلے میں کسی بھی قسم کی گمراہی کو نہیں خریدنا چاہیے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور مفاد پرست تھے, مفاد پرست تھے, اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تاریخی حوالوں سے آپ کے سامنے گفتگو کر لوں, ورنہ اس قدر مفاد پرست اور دھوکے باز تھے یہ کہ جنگ احد کے اندر اور جنگ بدر کے اندر ان لوگوں نے بہت سارا اسلام کو نقصان پہنچایا اور دھوکہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 عادتیں بتائی ہیں, 4 نشانیاں بتائی ہیں. کل بھی میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا, لیکن آپ کو بتاتا چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین کے اندر 4 عادتیں ہیں, یہ 4 اگر کسی کے ساتھ کسی کے اندر رہتے ہیں تو گویا وہ نفاق کا شکار ہو گیا, وہ منافق بن گیا. ان 4 میں سے 1 2 3 اگر الگ الگ رہتے ہیں تو گویا وہ نفاق کی علامتیں ہیں, اس سے الرٹ ہو جانا چاہیے, بچنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ جب امین یعنی جب اسے امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے, جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, اور جب کسی سے لڑتا ہے تو فوری طور پر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ 4 کی 4 چیزیں آج ہمارے مسلم سماج کے اندر پائے جاتے ہیں. امانت کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے. امانت میں خیانت بڑے بے جھجک انداز میں ہم کرتے ہیں, وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں, جھوٹ ہم بولتے ہیں, اور خاص طور پر جب سے یہ فون آ چکا ہے اس وقت سے جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی آدمی فون کرے تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ راستے میں ہوں, فلاں ہوں. تو اس طرح یہ جھوٹی عادتیں جو ہے, یہ جھوٹ جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جھوٹ بولتے جھوٹوں کے اندر ہمارا نام آ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الصدق یہدی الی البر, کہ سچائی جو ہے آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے, اور جھوٹ جو ہے آدمی کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. سچائی آدمی سچ بولتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے, اور جھوٹ بولتا آدمی کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے, اور برائی جو ہے آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے, اور سچائی جو ہے آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا اس طرح ہم جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم سب مل کر جو ہے میری ہی بندگی کرو, اس لیے کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہوں. تم سے پہلے جتنی مخلوقات, تم سے پہلے جتنے انسان پیدا ہوئے, تمہارے آبا و اجداد, ان سب کا میں ہی خالق ہوں. اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم سب مل کر تمہارے اپنے اس رب کی بندگی کرو, عبادت کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا فرمایا. یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت سے بندگی کا حکم فرمایا ہے, صرف مومنوں یا مسلمانوں سے نہیں. یا ایھا الناس کہا اللہ تبارک و تعالیٰ, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الحمدللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کائنات کے لیے وہ رب ہے, آسمان و زمین کے لیے, اور ساری مخلوقات اسی کی مخلوقات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی سارے انسانوں کو کرنا مطلوب ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب بھی جو ہے یہ انٹرنیشنل کتاب ہے, یہ کسی ایک طبقے کے لیے, کسی ایک قوم کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس. اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ
سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی ایک طبقے کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی عالمگیر رسالت ہے, یعنی سارے انسانوں کے لیے اور سارے انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی انٹرنیشنل ہے, عالمگیر عبادت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا مطالبہ بھی سارے انسانوں سے ہے, صرف کسی ایک طبقے سے نہیں. قرآن مجید بھی سارے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے, اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے. قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو صبح قیامت تک یہ معجزہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس معجزے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ سکتی. معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ معجزہ ہر نبی کو اس کے دور کے جو چیزیں ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے معجزہ دیا جاتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل طب جو ہے بہت ہی فام میں تھی, میڈیکل جو ہے بہت عروج پر تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ میڈیکل کے لائن کے حساب سے معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ مریم اور مختلف سورتوں میں تو وہاں بتائیں گے کہ عیسیٰ کو کیسا معجزہ دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو ہے سر چڑھ کر بولتا تھا. گویا جادوگر وہاں بہت ہی زیادہ جادو کا علم سیکھتے اور سکھاتے تھے. تو اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا, جادوگروں کا توڑ دیا گیا, کہ جادوگر نے اس معجزے کو یہ سمجھا کہ جادو ہے, لیکن جب میدان میں آئے تو انہوں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہو سکتا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہو سکتا ہے. تو انہوں نے پھر ایمان لایا اور اسلام قبول کیے. اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے جب موسیٰ کا ذکر آئے گا. آپ علیہ السلام کے دور میں یہ قرآن مجید کیوں معجزہ دیا گیا؟ اس لیے کہ عرب کی سرزمین میں عرب والے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصاحت والا, ہم سے زیادہ بلاغت والا, ہم سے زیادہ لینگویج کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. عرب اور عجم کا معنی ہی یہی ہے. عرب کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا, سمجھنے والا, اور عجم کا معنی یہ ہے کہ گونگا. یعنی عرب جو ہے اپنے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان سب کو گونگا سمجھتے تھے. گونگا کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بول نہیں سکتا ہے, جس کو بولنے کی طاقت نہیں رہتی ہے, اس کو گونگا کہتے ہیں. تو گویا عرب والوں کو اس قدر فخر تھا, غرور تھا اپنی زبان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غرور کو, اس فخر کو توڑنے کے لیے اس کلام مجید کو نازل فرمایا. اور جب انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کلام جو ہے محمد کا بنایا ہوا ہے, یہ کلام جو ہے کسی یہودی کے پاس جا کر سیکھ کر روزانہ آ کر محمد کہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا چیلنج ان سے کہا, کھلے طور پر ان سے چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم کو کسی بھی قسم کا شک و شبہ ہے جو کچھ کہ میں اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہوں, تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو تم کو چاہیے کہ تم اس جیسے چند صورتیں لے کر آؤ. اور پھر اللہ نے کھلا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ تم جس کو چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. اس جیسا کلام لے آنا چاہتے ہو اور اس میں اگر تم کو شک ہے کہ یہ کلام من جانب اللہ نہیں ہے, تو اس جیسی کچھ صورتیں لانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر تم جس سے مدد لینا چاہتے ہو سب سے مدد لے لو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ چیلنج اس دور سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت کی صبح تک یہ کھلا چیلنج موجود ہے کہ دنیا کے اندر ہر وہ انسان یا ہر وہ کنٹری والا جو بھی قرآن کریم کی عظمت یا قرآن کریم کی شان میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ من جانب اللہ نہیں ہے, تو اس کے لیے کھلا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ وہ اگر ہمت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, تو اس جیسا کلام لائے. خود اللہ تبارک و تعالی نے خود بتا دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور ہرگز بھی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, تمہارے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر قرآن کریم کے اس چیلنج کو باقی رکھا اور آخر میں اتنا بھی کہا کہ ایک صورت نہیں, چند صورتیں نہیں, اس جیسی کچھ آیتیں بھی اگر تم لے آنا چاہو تو لے کر آؤ. لوگوں نے اس دور سے
آج تک بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام اور نامراد ہیں. اس دور کے اندر بھی ایک شاعر نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. 6 مہینے تک اسے ٹائم دیا گیا, ایک روم کے اندر بند کر دیا گیا, اس کے لیے سارے انتظامات کیے گئے اور وہ لکھتا گیا, پھاڑتا گیا, لکھتا گیا, پھاڑتا گیا, اس قدر لکھا کہ سارا کمرہ جو ہے کاغذوں سے بھر گیا اور سیاہی ختم ہو گئی. اور 6 مہینوں کے بعد دیوانے کی طرح وہ پکار اٹھا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اور آج کے اس دور میں بھی باطل تحریکات جو ہے مسلمانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے لیے قرآن کریم کے الگ الگ نسخے تیار کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس میں سے 27 آیتیں نکال دو, کوئی کہتا ہے کہ کچھ اور نکال دو, کوئی کہتا ہے کچھ اور نکال دو, اور مختلف ناموں سے گویا آج ویب سائٹ کے اندر بہت سارے ناموں سے قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں. خاص طور میں اپنے نوجوان طبقے سے گزارش کروں گا کہ ہر ویب سائٹ جو اسلام کے نام سے ہے وہ اسلام کا نہیں ہے. ہزاروں ویب سائٹ ایسے ہیں جو قادیانی چلاتے ہیں, ہزاروں ویب سائٹ ایسے ہیں جو یہودی چلاتے ہیں اسلام کے نام پر, ہزاروں ویب سائٹ ایسے ہیں جو باطل اور گمراہ تحریکیں چلاتے ہیں اسلام کے نام پر. تو ہر ویب سائٹ جہاں بھی آپ کو اسلام نظر آئے گا وہ اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے. لہٰذا آپ جو ہے علماء کا دامن تھام کر رہے ہیں, علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کریں. اور بسا اوقات اگر آپ کسی ویب سائٹ سے علم حاصل بھی کر بھی لیتے ہیں تو فوری طور پر علماء سے رجوع کریں کہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ الفرقان کے نام سے, تسلیس کے نام سے, مختلف ناموں سے جو ہے قرآن کی شکلیں قرآن کے نام سے گویا وہ لوگ شائع کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک ہو یا پھر ہمارے ملک والے ہو یا امریکہ یا برطانیہ, مختلف قسم کے ممالک والوں نے اس بات کی کوشش کی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا معجزہ جو ہے وہ ہر دور کے اندر موجود ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہمیں اور آپ کو یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ضرب الامثال یعنی مثال دینا. قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کی مثالیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی چھوٹی مثال اور بڑی سی بڑی مثال بھی دی ہے. کبھی آسمانوں کی مثال دی, کبھی پہاڑوں کی مثال دی, کبھی ہاتھی کی مثال, اور کبھی جو ہے اونٹ کی مثال, تو کبھی مچھر کی مثال دی. تو کافروں نے, منافقوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو محمد کے رب کے پاس مثال دینے کے لیے بھی کوئی چیز موجود نہیں. لیکن مومنوں نے کہا کہ ارے یہ تو ہمارے رب کی جانب سے دی گئی مثال ہے. وہ اپنے ایمان کو تازہ کر لیے اور وہ اپنی بدبختی کے اندر اضافہ کر لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی چیز کی مثال دیتے ہوئے, مچھر کی مثال دیتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے مثال دی عنکبوت کی, یعنی مکڑی کی مثال دی. تو یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن موجود ہیں. ان مثالوں کے ذریعے ایک طبقہ اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے تو دوسرا طبقہ جو ہے اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اس کے لیے بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اور ساری کائنات کا وہی مالک اور وہی رازق ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 28 کے اندر بیان فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی اور پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. گویا بے جان تھے تو جان دینے والی وہی ذات ہے, جب جان دی ہے تو جان لینے والی وہی ذات ہے, جب جان لے چکی ہے تو پھر سے دوبارہ جان واپس لوٹا کر تمہیں زندگی دینے والی وہی ذات ہے. تو گویا ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے اور دلائل بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات کا مالک اور رازق اور وہی حاکم ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد بتایا, کائنات اور انسانیت کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا. وہ مقصد کیا ہے؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا. ساری کائنات کس کے لیے پیدا کیا؟ ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا. ساری کائنات
कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े जानवर, पहाड़, चरिंद परिंद, ये आसमान, ये समंदर, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सब किसके लिए? ये सारी की सारी मखलूकात हम इंसानों के लिए पैदा फरमाया है, हम इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। आप जमीन पर जितने दरख्त हैं या जमीन पर जितनी चीजें हैं उन सब के बारे में गौर कर लीजिए तो मालूम होगा कि किसी ना किसी तरीके से वो दरख्त या वो पौधा या वो तिनका या वो जानवर, वो परिंदा, वो आपके किसी ना किसी नाहिए से आपके अपने फायदे के लिए है, हमारे अपने फायदे के लिए है। जब सारी की सारी मखलूकात हमारे लिए पैदा की गई, हम किसके लिए पैदा किए गए? हमारे पैदा करने का मकसद क्या है? हमारे पैदा करने का मकसद यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी बजा लाए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत बजा लाए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत के लिए हमें और आपको पैदा फरमाया और उसके इबादत में हमें और आपको लगाने के लिए सारी मखलूकात को पैदा फरमाया। और एक और अकीदे का मसला यहाँ यह साबित होता है, सुम्मस्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। फिर अल्लाह तबारक व तआला सारी कायनात को पैदा फरमाने के बाद कहाँ मुस्तवी हो गया? अर्श पर मुस्तवी हो गया। दूसरी जगह अल्लाह ने वाज़ह तौर पर फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान जो है वह अर्श पर मुस्तवी है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है अल्लाह, आपकी जेब में, आपके दिल में, आपके घर में, आपकी मस्जिद में, आपके बाथरूम में, नाऊज़ुबिल्लाह हर जगह गोया अल्लाह मौजूद है। मुसलमानों का एक बड़ा तबका यह अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है। अलबत्ता अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला की समाअतें, अल्लाह ताला की बसारतें इस कदर कली हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर रहते हुए भी सारी कायनात को चला रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर यही बात बताई, सुम्मस्तवा इलस समा। अल्लाह ताला फिर जो है आसमान, सातों आसमानों के बाद जो है अर्श पर मुस्तवी हो गए। इंसान की जिंदगी का आगाज कैसे हुआ उसका तस्करा यहाँ किया जा रहा है। हम और आप जानते हैं सूरह बकरा और पहले ही पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का पूरा वाक़या बयान किया है कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के जरिए पैदा हुई है। इंसान की तारीख, इब्तदाई जो तारीख है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है। पहले पारे के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल तस्करा है। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, उसे पैदा करना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने कहा ऐ अल्लाह क्या तो ऐसी मखलूक को पैदा फरमाना चाहता है जो जमीन के अंदर फसाद फैलाए, खून और खराबा करे? तो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने कहा तेरी तस्बीह बयान करने के लिए, तेरी तक़दीस बयान करने के लिए हम हैं और हम काफी हैं। तो अल्लाह ने कहा क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो तमाम चीजें जानता हूं जो तुम नहीं जानते हो। सिवाय अल्लाह ताला के किसी को भी इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब नहीं है, न फरिश्तों को, न अंबिया को, न औलिया को, न किसी और को। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता है सिवाय उतना इल्म जितना कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को दे देता है। किसी किताब के जरिए, नबी के जरिए और नबी की तालीमात के जरिए जो बातें हमें मालूम होती हैं वही बातों का इल्म होता है। उसके अलावा जितने गैब की बातें हैं उन तमाम बातों को अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर उसके बाद यही बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया गया। पैदा होने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो चीज, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को जिस चीज से नवाजा वो इल्म है। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा फरमाने के बाद इल्म से सरफराज किया। मालूम यह हुआ कि यहां भी इंसानियत का ऊंचा मुकाम उसके अपने इल्म की वजह से। इल्म हासिल करना चाहिए, वो इल्म होना चाहिए जिस इल्म के जरिए हम अपने खालिक को पहचान सके, अपने माबूद को पहचान सके। वरना इल्म का वो माना और वो मतलब नहीं है जो कि आज डिग्रियों की शक्ल के अंदर हजारों लोगों के पास मौजूद हैं और बज़ाहिर हमसे कहीं ज्यादा इल्म दुनिया के एतबार, दुनियावी एतबार से हमारे बिरादरान वतन जानते हैं। मगर इल्म से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत को और उसके इलाहियत को
پہچاننا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، بس تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اگر علم سے معرفت الہی حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو علم سے نوازا، اور علم سے نوازنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سب کے سب حضرت فرشتوں نے سب کے سب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتہ انکار کیا، ابلیس جو ہے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے مکر گیا، اور ابلیس جو ہے اپنا ٹھکانہ کافروں میں بنا لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا کیا، اور جنت کی تمام نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ایک جگہ جانے سے منع کی، ایک درخت کے پاس قریب جانے سے منع کیا، لیکن شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، اور نتیجے میں جو کچھ ہوا پھر زمین پر بھیجے گئے، اور زمین پر بھیجنے کے بعد حضرت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو تم زمین پر جا رہے ہو، تم سے یہاں لغزش ہو گئی، تم نے توبہ کی، تمہاری توبہ کو میں نے قبول کیا۔ سب سے پہلی خطا اور سب سے پہلی توبہ، اور توبہ بھی ایسی توبہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، اور پھر زمین پر بھیجنے کے بعد فرمایا کہ ابھی تم جب زمین پر جا رہے ہو وہاں بھی کچھ پابندیاں ہیں، وہاں بھی کچھ رہنما اصول ہیں۔ جب تک تم حلال چیزیں اور حرام کے درمیان فرق کرتے رہو گے اور ہماری فرمانبرداری کرتے رہو گے تو تمہیں کسی بھی قسم کا حزن و ملال اور کسی بھی قسم کا غم کھائے نہیں جائے گا، لہٰذا وہاں بھی یہ بات بتائی گئی۔ پھر اس کے بعد پھر سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اور اللہ کی شان میں بہت ساری گستاخیاں کی اور ناشکریاں کی، اور جب بھی ان سے کسی بھی معاملے میں کہا جاتا تو وہ فوری طور پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری نعمتیں، منہ و سلوہ دیا، اللہ تبارک و تعالی فرعون کے ظلم سے نجات دیا، جس سمندر کے اندر اللہ تعالی نے فرعون کو غرق کر دیا، اسی سمندر سے بنی اسرائیل کو نجات دے دیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی 12 چشموں کے ذریعے پانی نکال کر پانی پینے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالی جنت سے نعمتیں نوازا اور مختلف قسم سے مختلف نعمتوں سے نوازا، اور جب عذابات آتے گئے اللہ تبارک و تعالی ٹالتا گیا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل جو بڑی بدماش قسم کی قوم تھی، تاریخ اس دور سے آج تک بھی اس کی بدماشیاں ختم نہیں ہوئی ہے، اس دور سے جو اس کی گستاخیاں شروع ہوئی تھی آج تک بھی یہ قوم جو ہے بڑی گستاخانہ انداز میں زندگی گزارتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی تھی، اور من و سلوہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کھا کر تھک گئے ہیں، ہمیں ککڑی چاہیے، دال چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، وہ بھی نعمت تمہیں مل جائے گی، مصر کے اندر جاؤ، وہاں جنگ کرو، وہاں فتح پاؤ، اور وہاں جاؤ کھیتی باڑی کرو، کھاؤ۔ تو ظالم قوم نے، بدماش قوم نے کہا انت وربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارے رب، نعوذ باللہ، جاؤ اور تم اور تمہارے رب مل کر جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے، جب تم وہاں کامیاب ہو جاؤ گے تو ہم آئیں گے۔ اس طرح کی یہ قوم کی بدماشیاں تھی، اور ناحق کے انبیاء کا قتل کرنے والی یہ قوم تھی، اور اس قوم کے اندر بہت ساری خرابیاں آتے یہاں تک کہ انہوں نے گائے کی پوجا بھی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا بھی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کی عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھی تھی اسی عقیدت کو ختم کرنے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور اسی قصے کی وجہ سے جو ہے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ یہ ہوا یہ کہ ایک کو قتل کیا گیا، اور قتل ہونے کے بعد جو ہے کسی اور کو قاتل بتایا گیا، اب صحیح قاتل کی تلاش کی جا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لو، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس پہ مارو، وہ اٹھے گا اور قاتل کا نام کہے گا، یعنی جس نے مارا اس کا نام کہے گا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اور خاص خرابی یہ تھی کہ سوال پر سوال کرتی، سوال پر سوال۔ آپ گائے کا پورا قصہ پڑھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بولتے پھر سوال کرتے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کیسا کلر ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، اس کی کوالٹیز کیسی ہونی چاہیے، وہ کتنی موٹی ہونی چاہیے، اس طرح کے سوالات کرتے
کرتے کرتے اپنے آپ پر اس قدر مشکل بنا لیا کہ بڑی مشکل سے ایک گائے انہیں ملی اور اس گائے کو لایا اور ذبح کیا اور اس گائے کا گوشت اٹھا کر مقتول قاتل کے اوپر مارا تو بتایا گیا کہ بھتیجے کو چچا ہی نے قتل کیا تھا. گویا یہ قصہ بھی یہاں مکمل طور پر ہمیں ملتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جس کے اندر ناشکری زیادہ تھی, ناشکریوں سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بننا چاہیے, انبیاء کی توہین نہیں کرنا چاہیے, علماء کی توہین نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا چاہیے اور بے جا سوالات نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. بڑا طویل انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ یہاں ذکر فرمایا ہے اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں اس سورے کے اس پارے کے اندر اور بھی موجود ہیں, لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اور بھی آپ کے سامنے پیش کروں. البتہ ایک چیز کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کے جو قوم ہے یہود, یہ اس قوم کے اندر بھی اس قوم کے اندر بھی جو ہے یہی بدمعاشیاں پائی جاتی تھی. یہ انبیاء کے قتل کرنے والے تھے, انبیاء کو مارنے والے, انبیاء کو ستانے والے, اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر انہوں نے ایسی گستاخیاں کی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے مظالم کو بھی ذکر کیا اور یہودیوں کے بارے میں یہاں تک کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اے اللہ کے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہودیوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ لگے رہے کیونکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں, آپ ان کے دین کی پیروی کریں, یہی چاہتے ہیں یہ لوگ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ان کے دین کی پیروی کریں. من جملہ ہمیں بھی اس بات کی تعلیم پیارے نبی علیہ السلام نے دی ہے, خالف الیہود, کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. مختلف پیراہوں میں مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں اور عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ کوئی آدمی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ آدمی اسی میں سے ہو جائے گا. یہودیوں کی کارستانیاں بھی یہاں بتائی گئی ہیں. یہودی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں جو نبوت چل رہی تھی اسی طرح آخری نبی بھی انہی کے خاندان میں آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ان بدماشوں کی وجہ سے ان سے نبوت جیسا اہم عہدہ بھی چھین لیا. نبوت جیسا بڑا عہدہ, نبوت جیسا بڑا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں سے چھین لیا اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں عطا فرمایا اور وہیں سے پیارے نبی علیہ السلام ہمارے اور آپ کے پیارے نبی بن کر تشریف لے آئے عیسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے. یہودیوں کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد کا اس قدر انتظار تھا کہ جب کبھی یہودی ستائے جاتے, کافر اگر ان کے اوپر ان کی زندگی کا گھیراؤ کر لیتے, انہیں تکلیف پہنچاتے تو کہتے کہ دیکھو آخری نبی آنے والا ہے, ہم اس کے آنے کے بعد تمہارے ساتھ بدلہ لیں گے, ہم تمہارا بدلہ لیں گے. گویا آخری نبی کے یہ منتظر تھے, آخری نبی آنے پر جو ہے ظالموں کا بدلہ لینے کے انتظار میں تھے. لیکن جیسے ہی آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے تو حسد اور جلن نے انہیں ایسا بنا کر رکھ دیا کہ دن کے اجالے میں سب کچھ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی حضرت آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرما دیا کہ یہ جو ہے اپنے اولاد کو جس طرح باپ بیٹوں کو پہچانتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہودی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے, آخری نبی ہے اور یہی نبی آنے والا ہے. اس قدر وہ جانتے تھے کہ جس طرح باپ بیٹے کو جانتا ہے. بیٹا باپ کو جاننا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن باپ ہر حال میں بیٹے کو جانتا ہے, چاہے وہ بیٹا جائز ہو کہ ناجائز ہو, ہر حال میں باپ بیٹے کو جانتا ہے. اس قدر انہیں معرفت تھی آخری نبی علیہ السلام کے بارے میں. لہذا یہ جو ہے خود ساختہ دین سازی کرتے تھے یہودیہ اور بنی اسرائیل, یعنی اپنی جانب سے دین بنا لیتے تھے, باطل عقائد ان کے پاس تھا, ظلم و زیادتی کرنا, غیر خاندان کے نبی کو ماننے سے انکار کرنا. جیسے ہی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آگئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ماننے سے انکار کر دیا. اور ایک اور خاص ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ زندگی سے ان کو محبت
اور موت سے نفرت، موت سے نفرت. آج بھی دیکھ لیجئے آپ، آج بھی دیکھ لیجئے چند سالوں سے پورے مسلم کنٹریز کے اندر جنگ کر کر یہ لوگ مسلمانوں کو تباہ اور تاراج کر رہے تھے، چاہے وہ افغانستان ہو، مختلف ممالک ہو، عراق ہو، بغداد ہو، شام ہو، سیریا ہو، فلسطین ہو، جہاں جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں یہ لوگ فتنہ اور فساد پھیلا کر مسلمانوں کا خون اور قرابہ کر رہے تھے، اور دوسری جانب مسلمان جو ہے اسی طریقے سے تیار ہو رہے تھے. مگر جیسے ہی آج کے اس دور کے مگر جیسے ہی ان چند دن پہلے یوکرین کے اوپر حملہ ہو گیا تو پوری جو ہے یہودی آبادی اور یورپی کنٹریز کے غیر مسلم جو ہے بلبلا اٹھے کہ ہمارا خون ہو رہا ہے، ہمارا خون ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. اب یہاں چند لوگ ان کے مارے گئے تو یہ لوگ جو ہے تل ملا اٹھے اور سارا میڈیا بھی چیخ اور پکار میں لگ گیا کہ یہ انسانیت کے خلاف میں ہے. تو گویا آج بھی جو ہے ان کے اندر یہی ڈر ہے، ایک یہودی مارا جاتا ہے تو واویلا مچا دیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ہزاروں مسلمان مارے جاتے ہیں، کسی قسم کا کوئی واویلا نہیں ہوتا ہے. تو گویا ان کو زندگی سے محبت اور موت سے نفرت ہوتی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی انہوں نے دشمنی کیا، جادو سیکھتے تھے، جادو کرتے تھے، انبیاء کی گستاخی کرنا، مسلمانوں سے حسد. ہم سے حسد اس دور سے آج تک کرتے ہیں یہ لوگ، ہم سے حسد اس دور سے آج تک کرتے ہیں. گویا حسد کرنا یہ شیطان کی اور یہودیوں کی صفت ہے. اگر ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس طبقے سے ہے. عبادت گاہوں کو ویران کرنا ان کے اس دور کی عادت تھی اور آج بھی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے پارے کے آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا، اور کعبۃ اللہ کو باپ اور بیٹا دونوں نے مل کر تعبیر کیا. اور خاص طور پر اس پارے کے آخر میں جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں وہ دعائیں قابل غور دعائیں ہیں. باپ کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے، ایک امام کی حیثیت سے، ایک مسجد کے متولی کی حیثیت سے، ایک قوم کے رہنما کی حیثیت سے، ایک قوم کے سردار کی حیثیت سے. جب کبھی کوئی کالونی بسائی جاتی ہے، جب کبھی کوئی شہر بسایا جاتا ہے تو وہاں بسنے والوں کے انتظامات کے لیے، وہاں کے معلم کے لیے جتنے قسم کی دعائیں ہیں وہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. انہی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ السلام کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور پھر آخر میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل جو اس بات کا فخر کرتے تھے، اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر چھو بھی لے تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی. تو آپ صلی اللہ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ دیکھو جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے لیے. گویا نسبتیں کام آنے والی نہیں ہیں. تم یعقوب کے بیٹے ہو، اسحاق کے بیٹے ہو، یہ نسبتوں کی وجہ سے تمہیں جنت ملنے والی نہیں بلکہ تمہارے اپنے اعمال پر ملنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ گزری ہوئی قوموں کی جو خرابیاں اور جو برائیاں بیان کی گئی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائیے. نفاق سے، نفاق کی علامتیں، نفاق کی نشانیوں سے، یہودیوں کی جو بدعملیاں ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم. انشاءاللہ کل دوسرے